الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ جنائز اور اموات کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے گزر چکا ہے اگر کسی انسان کے مرنے کے بعد لوگ بشرطی کی مسلمان اچھے نام سے یاد کریں تو اس کے لیے بشارت ہے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اس کے لیے جنت واجب ہے۔ اور کوئی مسلمان مرنے کے بعد اس طرح ہو کہ لوگ اسے برے نام سے یاد کریں، ہر کوئی کہے کہ بہت برا آدمی تھا، تو پھر اس کے لیے خطرہ ہے۔ لیکن کوئی کافر مر جائے کو ہزار کہیں بہت اچھا تھا، کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ جو بھی نیک کام انہوں نے کیا ہے ہم اس طرف توجہ کریں گے اور ذرات کی طرح شکل میں ان کے سارے اعمال کو اڑا دیں گے۔ البتہ یہ ہوگا اللہ کے رسول علیہ السلام کے فرمان کے مطابق کہ کافر اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو دنیا میں اس کے اس عمل کا کچھ نہ کچھ فائدہ اس سے مل جائے گا۔ کافر اگر دنیا کے اندر اچھا کام کر رہا ہے، غریبوں کو کھانا کھلا دیا، بیواؤں کے کام آ گیا، تو دنیا میں اسے اس کے اس عمل کا پھل ملے گا، لیکن آخرت کے دن کچھ ملنے والا نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام سے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا تھا کہ عبداللہ ابن جدعان کے بارے میں، صفا پہاڑی کے قریب اس کا گھر تھا، بہت زیادہ سخی تھا، غریبوں، بھوکوں کو، بیواؤں کو، یتیموں کو، سب کو سہارا دے رہا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا اس کی یہ اعمال اس کے کام آئیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ اس نے ایک بار بھی یہ نہیں کہا کہ اللہم اغفر لی، یعنی اس کا آخرت پر ایمان نہیں تھا۔ لیکن اگر غیر مسلم کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو اس کا پھل اسے اس دنیا میں مل سکتا ہے اور ملتا ہے، لیکن قیامت کے دن اسے کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ لیکن اگر مسلمان ہے اور مرنے کے بعد لوگ اسے اچھے نام سے یاد کریں، بڑا اچھا آدمی تھا، نیک تھا، یہ تھا، وہ تھا، تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس کے لیے جنت ہے۔ اور اگر لوگ اسے برے نام سے یاد کریں، بہت برا آدمی تھا، یہ کیا، وہ کیا، اس کی برائیاں ہی، تو پھر اس کے لیے خطرہ ہی ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس سے پہلے گزر چکا ہے۔ آج کے درس میں ہم یہ بتائیں گے کہ انسان جب اس کا انتقال ہو جائے تو اسے غسل دینے میں جلدی کرنی چاہیے، الا یہ کہ شہید ہو تو اسے غسل نہیں دیا جائے گا، لیکن عام موت ہو یا حالت احرام میں ہو تب بھی اسے غسل دیا جائے گا۔ بس فرق صرف اتنا یہ ہے کہ اگر وہ حالت احرام میں نہیں ہے تو 3 چادروں سے اسے کھمنایا جائے گا، تذکرہ آگے آ رہا ہے۔ لیکن اگر وہ حالت احرام میں تھا تو اسی کے احرام کے کپڑوں میں اسے دفن کیا جائے گا، اس کا سر بھی کھلا رہے گا اور اس کا چہرہ بھی کھلا رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے بارے میں جو حالت احرام میں تھا اور اونٹنی سے گرا تو اونٹنی نے اپنا پیر رکھ کے اس کی گردن توڑ دی، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اغسلوہ بماء وسدر، پانی اور بیل کے پتے سے اس کو غسل دو۔ گویا چاہے وہ حالت احرام میں بھی اس کا انتقال ہوا ہو تب بھی اسے غسل دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق غسل 3 بار یا 5 بار یا 7 بار حسب ضرورت، لیکن یہ ضروری ہے کہ طاق ہو، راجح یہ ہے کہ وہ طاق ہو۔ تو غسل کیسے دیں گے؟ مثال کے طور پر ایک مرد ہے، اس کے سر کو دھلیں گے،
صابن وغیرہ سے، داڑھی ہے تو داڑھی کو بھی دھو لیں گے۔ اس کے بعد وضو کرائیں گے۔ وضو کیسے کرائیں گے؟ جو اس کے اعضاء وضو دھل دیں گے اور انگلی سے اس کا دانت صاف کر دیں گے اور اس کی ناک بھی صاف کر دیں گے۔ بعض لوگ پانی ڈالنے کے لیے کہتے ہیں لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ کسی کپڑے سے، ٹکڑے سے، روئی وغیرہ سے اس کے ناک صاف کر دیں گے اور وہ بھی۔ اس کے بعد وضو کرنے کے بعد کیا ہوگا؟ اس کو پہلے بائیں طرف لٹا کے دائیں طرف پانی ڈالیں گے، اس کے بعد پھر بائیں طرف ایک ہو گیا، پھر دائیں طرف، پھر بائیں طرف دو ہو گیا، پھر دائیں طرف اور پھر بائیں طرف، یہ تین ہو گیا۔ تو کم سے کم 3 بار، اور ضرورت اگر ہو زیادہ کی تو اور بھی بڑھائیں گے، لیکن ضروری ہے کہ طاق ہو۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اللہ کے رسول علیہ السلام کے سامنے انتقال ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں۔ زینب ابو العاص ابن ربیع کے نکاح میں تھی، رقیہ اور ام کلثوم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی، اور فاطمہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی۔ فاطمہ کے علاوہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی 3 صاحبزادیوں کا انتقال ہو گیا۔ رقیہ کا انتقال تو اس وقت ہوا جب صحابہ کرام اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ غزوہ بدر کے لیے بدر کے مقام پر تھے، اور اسی لیے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا نہ سکے تھے، اور مال غنیمت کی تقسیم میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی حصہ رکھا گیا تھا، اس لیے کہ وہ معذور تھے۔ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجہیز اور تکفین کی وجہ سے ان کے انتقال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا، اور اسی لیے انہیں ذو نورین، 2 نوروں والا کہا جاتا ہے۔ تو پہلی بیٹی سب سے بڑی تھی زینب، جن کا نکاح غالباً کے خالہ زاد بھائی ابو العاص ابن ربیع سے ہوا تھا، بڑے وفادار تھے۔ اور اس کے بعد دوسری بیٹی رقیہ تھی، تیسری ام کلثوم، اور چوتھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو 3 بیٹیوں کا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انتقال ہو گیا تھا۔ چوتھی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال فرمانے کے 6 مہینہ کے بعد ان کا انتقال ہوا تھا، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے انہیں یہ بشارت بھی سنائی تھی کہ میرے بعد سب سے پہلے تم ہی مجھ سے ملو گی۔ زینب کے شوہر ابو العاص ابن ربیع بدر کی لڑائی میں کافروں کی طرف سے شریک ہوئے تھے، بعد میں پھر مسلمان ہوئے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں سے کہا کہ تم لوگ فدیے میں جب تک نقد یا کوئی سامان، قیمتی سامان نہیں دو گے تمہیں آزاد نہیں کیا جائے گا۔ تو ابو العاص نے زینب مکہ ہی میں تھی، ابھی تک مدینہ نہیں آئی تھی، اپنے شوہر کے ساتھ تھی، شوہر کافر تھے۔ زینب نے اپنے شوہر کے چھڑانے کے لیے ایک ہار دیا جو ان کی والدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں شادی کے موقع پر دیا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہار دیکھا تو آپ دیدہ ہو گئے، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد آ گئی۔ ایک بار ان کی بہن حالہ مدینہ میں آئی، کوئی آواز دیا تو اللہ کے رسول کو جیسے لگا کہ خدیجہ بول رہی ہیں، تو اہلاً و سہلاً، پھر ہم نے کہا او یہ تو حالہ ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی کہ میں نے خدیجہ کو دیکھا تو نہیں، لیکن مجھے سب سے زیادہ غیرت انہیں پر تھی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ہمیشہ خدیجہ ہی کا تذکرہ کرتے، بسا اوقات بکری ذبح کرتے تو اس کا گوشت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیوں اور دوستوں میں تقسیم کر دیتے۔ کہتی ہے ایک بار میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس بڈھی کو کتنا یاد کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین نے آپ کو ان سے کہیں بہتر عورتیں عطا فرما دی ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا نہیں، اللہ کی قسم اس سے بہتر کوئی نہیں۔
مصیبت کے وقت وہ کام آئی تھی، سارا مال اللہ رب العالمین کے دین کے لیے خرچ کر دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کے ذریعے سے اولاد کو بھی نوازا۔ ساری اولاد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی عورت خدیجہ کے بطن سے تھی، صرف ابراہیم یہ ماریہ قبطیہ جو لوڑی تھی ان کے بطن سے، ورنہ ساری اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے۔ تو زینب کا نے جب وہ ہار بھیجا تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آپ دیدہ ہو گئے، اور صحابہ کرام سے کہو تو یہ ہار ہم انہیں لوٹا دیتے ہیں زینب کے پاس۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام لوٹا دیتے، کوئی کچھ کہنے والا تھوڑی تھا، لیکن عدل و انصاف کا تقاضا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کہو تو لوٹا دیں، تو لوٹا دیا، اور ابو العاص بن ربیع سے اس شرط پر کہ بعد میں زینب کو تم مدینہ بھیج دینا۔ چنانچہ انہوں نے زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ بھیج دیا۔ تو زینب کا انتقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا۔ رقیہ کا انتقال تو وہ وقت جب کہ اللہ کے رسول علیہ السلام بدر میں تھے، آپ نے دیکھا بھی نہیں آخری وقت میں۔ کہتے ہیں زینب کو جب غسل دینے کا وقت ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں 3 بار یا 5 بار یا 7 بار یا اس سے زیادہ، لیکن شرط یہ ہے کہ تاب ہو۔ اور غسل کے سلسلے میں چند چیزوں کا لحاظ ضروری ہے۔ پہلی بات یہ کہ 3 بار اس سے زیادہ، جیسا کہ میں نے کہا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ طاق ہو۔ تیسری بات یہ ہے کہ کسی پانی کے اندر کافور یا کافور کا جو قائم مقام آج کل ہے اسے ملا دیا جائے، تاکہ چاہے صابن ہو کوئی بھی چیز ہو جو کافور کے قائم مقام ہو، تاکہ میت کے جسم کی اچھی طرح سے صفائی ہو جائے۔ چوتھی چیز یہ ہے اگر کافور نہیں تو کوئی بھی خوشبودار چیز ملا دی جائے۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ عورت کی چوٹیاں یہ باندھ دی جائیں اور اچھی طرح سے انہیں دھلیں۔ پہلے بال کو اچھی طرح سے کنگھی کر لیں، دم ہو جائے تو اس کی 3 چوٹیاں بنائیں، ایک ادھر کی، ایک ادھر کی، ایک آگے کے بال کی اور پیچھے ڈالیں۔ 3 چوٹیاں بنائیں اور تینوں چوٹیاں پیچھے ڈال دیں، اور غسل میں جیسا کہ میں نے کہا دائیں طرف سے شروع کریں اور بائیں پر ختم ہو۔ اور بہتر یہ ہے کہ مردوں کو غسل مرد دیں، عورتوں کو عورتیں دیں، یعنی اگر محرم مرد بھی عورتوں کو غسل دینے کے بجائے عورتیں دے بہتر ہے، لیکن ویسے شوہر بھی بیوی کو غسل دے سکتا ہے اور بیوی بھی شوہر کو غسل دے سکتی ہے۔ حناف کے یہاں جو یہ ہے کہ جیسے ہی شوہر کا بیوی کا انتقال ہوا، شوہر بیوی کو چھو نہیں سکتا، کوئی دلیل ولی اس کو کچھ نہیں ہے۔ اور حیرت یہ ہے کہ چھو تو نہیں سکتا، لیکن جو مال چھوڑ کے وہ مری ہے اس میں وہ اس کا وارث بن جائے گا۔ اور جب نکاح ختم ہو گیا، فوراً سب کچھ ختم ہو گیا، اور ایسے ختم ہو گیا کہ اس کے بعد تم جب چھونے بھی نہیں دو گے تو اس کے مال کے وارث کو بناتے ہو۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، یہ ایک صحابیہ تھی، فقیہہ صحابیہ، کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پاس آئے، ہم ان کی بیٹی زینب کو غسل دے رہے تھے، تو آپ نے فرمایا 3 بار یا 5 بار یا 7 بار یا اس سے زیادہ انہیں غسل دینا اگر تم سمجھتی ہو کہ اس کی ضرورت ہے، اور پانی اور بیر کے پتے سے یعنی یہ بھی ملا دینا۔ کہتی ہے کہ ہم نے کہا وطرن طاق، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں طاق 3 5 7 9، اور آخر میں کافور یا کافور کا کچھ حصہ ملا دینا۔ اور جب تم لوگ غسل دے کے فارغ ہو تو مجھے بتانا اپنی بیٹی کے بارے میں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب انہیں غسل دے لینا تو بتانا۔ کہتے ہیں کہ ہم جب فارغ ہوئے تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نے بتایا، تو فَأَلْقَى إِلَيْنَا حَقْوَهَا،
اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمارے پاس اپنا ازار تہبند پھینکا، بیٹی کو کفن کے طور پر جن سے ملا دیں برکت کے لیے، تو فرمایا کہ اسے ان کے جسم سے ملا دینا۔ کہتی ہیں کہ ہم نے ان کی بالوں کی کنگھی کی 3 چوٹیاں بنائیں، ہم نے دلہا کی طرح سے 3 چوٹیاں بنا کر ہم نے ان کے پیچھے ڈال دیا۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کہ اللہ کے رسول فرمایا تھا کہ دائیں طرف سے اور وضو کی جگہوں سے شروع کرنا۔ یہ حدیث بخاری شریف اور مسلم شریف کی ہے۔ جب کسی انسان کا انتقال ہو جائے تو پھر غسل دینے کا طریقہ کیا ہے؟ پہلی بات ہے اس کے سارے کپڑے نکال لیے جائیں، البتہ کوئی تہبند یا اس طرح کا کوئی کپڑا جس سے اس کی شرمگاہ کو ڈھانک دیا جائے اور پورا کپڑا اس کا اتار لیا جائے۔ اس کے بعد کیا کریں گے؟ اس کے بعد اسی کپڑے سے جسم کو بھی اور جو کپڑا ازار کے اندر ہے اس کو بھی اسی کپڑے سے صاف کریں گے۔ اور یہ کر لیا تو اس کے بعد پھر دائیں پھر بائیں، دائیں پھر بائیں، اس طرح سے کریں گے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینا ہوا تو صحابہ کرام پریشان تھے، کیا آپ کے کپڑوں کو بھی آپ کے جسم سے کھینچ لیا جائے جس طرح عام مردوں کو غسل دیتے وقت ہم کرتے ہیں؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اور اللہ کے رسول علیہ السلام انہی کے کمرے میں تھے۔ کہتی ہیں جب لوگوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو غسل دینے کا ارادہ کیا تو آپس میں کہا واللہ ہم یہ نہیں جانتے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے کپڑے سے الگ کر لیں، یعنی کپڑا نکال لیں، آپ کو بھی ننگا کر دیں جس طرح سے اپنے اور مردوں کو ہم ننگا کرتے ہیں، یا ہم ایسے ہی دھلیں غسل دیں اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے جسم پر آپ کے کپڑے ہوں۔ کہتی ہیں جب لوگوں نے اختلاف کیا، کسی نے ایسا کہا کسی نے ایسا کہا، اللہ تعالیٰ نے ان سب کے اوپر نیند ڈال دی، سب کے سر جھکنے لگے۔ کوئی ایسا آدمی نہیں تھا کہ اس کی یہ داڑھی اس کے سینے کو نہ لگی ہو، سب لوگوں اسے اللہ رب العالمین نے ڈال دیا۔ اس کے بعد کہتی ہیں پھر گھر کے کنارے سے، کمرے کے کنارے سے کسی آواز دینے والے نے آواز دیا، لوگوں کو پتہ نہیں کہ آواز دینے والا کون ہے، ظاہر اللہ کی طرف سے فرشتہ رہا ہوگا۔ ان اغسلوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ ثیاب، اللہ کے رسول علیہ السلام کو غسل دو، آپ کے اوپر جسم پر آپ کے کپڑے ہوں۔ بعد میں غسل دینے کے بعد پھر جب کفن پہنانا ہوگا تو اس کے بعد کپڑا نکالنے کی باری آئے گی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوگ کھڑے ہوئے، آپ کو غسل دیا، آپ کے اوپر آپ کی قمیص تھی، اوپر سے پانی ڈالتے تھے اور قمیص کے اوپر یہ سے ملتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں بعد میں لو استقبلت من امری مستدبرت ما غسلہ الا نساء، مجھے جو اب معلوم ہوا ہے اگر پہلے معلوم ہو جاتا تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی ازواج مطہرات کی آپ کو غسل دیتی۔ مطلب ان کا کیا تھا؟ انہیں نے خیال آیا کہ عورت بھی اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے، ہم لوگوں نے خیال نہیں کیا شروع میں، ورنہ ہم اللہ کے رسول علیہ السلام کی بیویاں ہی انہیں غسل دیتی۔ یہ حدیث ابو داؤد میں ہے، بہقی میں اور صحیح ابن حبان وغیرہ میں ہے۔ بہرحال اللہ کے رسول علیہ السلام کو جب غسل دیا گیا تو پھر اس حالت میں کہ آپ کے اوپر قمیص تھی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو 3 یمنی چادروں میں کفنایا گیا، آگے تذکرہ آ رہا ہے، اور یہی سنت ہے، مگر حناف کے یہاں ایسا نہیں ہے، وہ 5 بناتے ہیں۔ مولانا ظفر احمد تھانوی انہوں نے ایک بہت بڑی کتاب لکھی ہے، اس میں لکھتے ہیں کہ کفن کا معاملہ جو ہے یہ مردوں سے اس کا تعلق ہے، مرد زیادہ جانتے ہیں، اسی لیے حضرت عائشہ کی حدیث کو قبول نہیں کرتے۔ حضرت عائشہ کے کمرے میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی تدفین ہوئی۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آخری وقت میں حضرت عائشہ سے پوچھا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے کپڑوں میں کفنایا گیا؟ تو کہا 3 چادروں میں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول کر لیا، مگر یہ ہمارے مقلد ماننے کے لیے تیار نہیں، اس لیے کہ ان کے مذہب کے خلاف ہے، اور کہہ دیتے ہیں کہ وہ تو مردوں کا معاملہ ہے۔ حضرت عائشہ کے کمرے میں تدفین ہوئی، حضرت عائشہ کے سامنے کفن تھا، سب کچھ وہی تھا، اس کے بعد مذہب کو آڑ بنا کے اتنی صریح بات کا صریح انکار کرتے ہیں، اور ایک قمیض بناتے ہیں، ہاں سب کچھ بناتے ہیں۔ تو البتہ اگر اس کے بعد خوشبو وغیرہ لگائیں گے کفن کے اوپر، لیکن اگر وہ حالت احرام میں تھا تو اللہ کے رسول کے علیہ السلام کے فرمان کے مطابق لا تحنتو، اسے خوشبو نہ لگاؤ، اسے اور کوئی فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، اس لیے کہ قیامت کے دن وہ تلبیہ پڑھتے ہوئے حالت احرام میں اٹھے گا، اور احرام باندھنے کے بعد آدمی خوشبو نہیں لگا سکتا۔ اب یہ دلیل دے رہے ہیں کہ عورتیں مرد کو اور مرد عورت کو غسل دے سکتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حدیث ہے مسند احمد کی، ابن ماجہ کی، ابو یعلا کی اور بہقی میں بھی ہے، کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع میں ایک جنازہ سے واپس ہوئے اور مجھے اپنے سر میں درد آ رہا تھا، صداع، اجد صداعا فی راسی، سر میں درد میں پا رہی تھی، محسوس آ رہا تھا۔ میں نے کہا وا راسا، ہائے میرا سر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بل انا و راسا، نہیں بلکہ میرے سر میں بہت درد ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تمہیں کوئی نقصان نہ ہوتا اگر تم مجھ سے پہلے مر جاتی، میں تجھے غسل دیتا، تجھے کفناتا اور تیرے اوپر نماز جنازہ پڑھتا اور تجھے پھر دفن کر دیتا۔ اس سے کیا ثابت ہوا کہ مرد اپنی عورت کو غسل دے سکتا ہے، کفنا سکتا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو انہوں نے ہی غسل دیا اور انہوں نے ہی کفن دیا، مگر اس کے باوجود چونکہ مذہب کے خلاف ہے اس لیے انکار کر دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا، میں دیکھتا تھا کہ مرنے کے بعد انسان کے جسم پر کچھ چیزیں آ جاتی ہیں، تغیر آ جاتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قطعاً نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام طیب تھے زندگی میں بھی اور انتقال فرمانے کے بعد بھی۔ ظاہر ہے کہ جو مسلمان اس بات کا یقین رکھتے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، لیکن جو کہتے ہیں کہ نہیں تھوڑی دیر کے لیے انتقال ہوا تھا، تو ان کے لیے کیا کہا جائے؟ اور اگر ان کی بات مان بھی جائے تھوڑی دیر کے لیے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام انتقال کے کافی دیر کے بعد آپ کی تدفین ہوئی، اس کے بعد نعوذ باللہ تھوڑی دیر میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی روح لوٹا دی گئی تھی اور زندہ نبی کو ان لوگوں نے نعوذ باللہ دفن کیا تھا۔ لیکن اللہ ہدایت دے۔ تو یہ کہتا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام قبر شریف میں ویسے ہی ہیں جیسا کہ زندگی میں تھے، اور احناف کے اندر بھی دو فرقے ہو گئے، ایک حیاتی ایک مماتی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی دنیاوی زندگی کی طرح سے قائل ہے، دوسرا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یعنی عالم برزخ کا قائل ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی بہت بہتر ہے، لیکن اس کی جو زندگی وہ عالم برزخ کی ہے، نہ کہ دنیا کی ہے۔ اور بھی چند چیزیں اس میں ہیں تو انشاءاللہ آئندہ ہفتہ اس میں آگے بتائیں گے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کوئی سوال کسی کے پاس ہے؟ پہلی مرتبہ میں سن رہا ہوں، اتنے مجالس اتنے 10 جلوس میں رہا کئی زمانے سے، پہلی مرتبہ سن رہا ہوں کہ یہ غنودگی آئی جو سلس کے میت غنودگی اور ان کی داڑھی سینے سے بن گئے، اور فرشتے کی آواز بھی پکارنے والے نے پکارا، لوگ آواز سن رہے تھے، دیکھا نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دو، ان کے اوپر آپ یہ ہے آواز کے مطابق انہوں نے
कपड़ों के समेत पे हाँ हाँ अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम इंतकाल फरमाने के बाद भी इख्तलाफ कि आपको दफन कहाँ किया जाए, बकी में या कहाँ। और अबू सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हदीस सुनाई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अंबियाए किराम का जहाँ इंतकाल हो उन्हें वहीं दफन करो। तो जहाँ इंतकाल हुआ था वहाँ निशान लगाया गया, चारपाई हटा के या बिस्तर हटा के फिर वहीं पर कब्र शरीफ बनाई गई और वहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफन किया गया। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला इसमें एक हिकमतें भी बताती हैं कि अगर बाहर होता तो लोग आपकी कब्र को सद्दागाह बना लेते, जिस तरह से और अंबिया की कब्रों को लौला ज़ालिका लउब्रिज़ा क़ब्रू। अगर ये खौफ ना होता कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की कब्र को सज्जागाह बना ले, जाके वहाँ पूजने लगे अल्लाह के रसूल को, तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की कब्र शरीफ भी कहीं बाहर की नहीं होती। ये मुलाकात जो बीवी फातिमा को का 6 महीने के बाद फौत हो गया, यानी मेरे पास आना मतलब है कि तुम्हारा भी इंतकाल मेरे बाद ही हो जाएगा। किस तरह मुलाकात? वो अल्लाह आलम मरज़ब की बातें कोई कुछ नहीं जानता, कोई कुछ नहीं अल्लाह के रसूल ने कहा कि तुम पहले ही मुझसे मुलाकात। हाँ नहीं, सबसे पहले मेरे बाद 6 महीने बाद, लेकिन मुलाकात कैसी अल्लाह आलम। सच्ची बात ये कि इस सिलसिले में कोई सरीह नस कहीं नहीं है। लोग बयान करते हैं इब्न क़य्यिम किताब रूह से भी कि वो कोई जाता है तो मुर्दे जो मुबारकबादी पेश करते हैं, ये सब कोई सही दलील नहीं, कुछ नहीं है। और जब हमारे दुरूद वहाँ पहुँचाए जाते हैं, हाँ और अल्लाह ताला फरिश्तों से पहुँचाता है। कैसे फरिश्ते उसके लिए मुतय्यन है, तो ये तो आसान है। जब फरिश्ते मुतय्यन है तो पहुँचाते हैं, ये तो आसान है। शेख वहाँ पे जब सलाम पढ़ते हैं हाँ तो वहाँ पे आप सुनते हैं? कतान नहीं, इस बयान करते हैं कि जब कोई हमारे कब्र के पास पड़े मैं सुनता हूँ और दूर से तो पहुँच जाता है, झूठ है ये, हदीस सही नहीं है, गढ़ी हुई है, गलत है। फरिश्ते मौजूद हैं, क्या ज़रूरत है तकलीफ करने की। इसलिए जो लोग वहाँ चीखते चिल्लाते हैं वो गलत करते हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम हाल ज़िंदगी में भी आप अपनी आवाज़ को आपकी आवाज़ से बुलंद करना और इंतकाल फरमाने के बाद भी अपनी आवाज़ को बुलंद करना, ये शरअन हराम है। वज़ू करते हुए अजान शुरू हो गई तो वज़ू करते करते जवाब दे सकते? हाँ दे सकते, कोई अजान वज़ू कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, कुछ भी दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। लेकिन खुद हम महसूस करते हैं जब रोज़े हम करीब पहुँचते हैं, खुद ही महसूस करते हैं कि शायद अल्लाह के रसूल भी महसूस करें कि हम पहुँच गए। नहीं कोई दलील नहीं है, आलिम बरज़ख है बस। महसूस करें या ना करें ना करें, आलिम बरज़ख कुछ नहीं। सोचते इस तरह ना, लोगों की सोचें भी मुख्तलिफ होती हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। वो ये जो ब्रेलवी के इमाम अहमद रज़ा खां उसने ये तक यहाँ तक लिखा है कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी इस दुनिया की तरह है, बल्कि आपको आपकी बीवियाँ भी पेश की जाती हैं और आप उनसे शाबाशी फरमाते हैं, मलफूज़ात में है। क्या किया जाए, क्या किया, अल्लाह रहम करे, बस अल्लाह रहम बहुत करे। उनकी किताब जो है मलफूज़ात, उसमें वो मुग़ल्लज़ात इतने हैं, अल्लाह रहम करे। एक पीर जो है एक दिन अपने मुरीद से उसने कहा, जी तुम अपने एक बीवी की मौजूदगी में दूसरी बीवी से क्यों जमा करते हो? कहा पीर साहब तो सो रही थी। कहा नहीं, सो नहीं रही थी। कहा पीर साहब को आपको कैसे मालूम हुआ? एक चारपाई खाली थी ना, उस पर मैं सोया हुआ था। इनके पीर जो है अपने मुरीदों के हुर्मतों का भी ख्याल नहीं करते। अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे। क्या क्या मुग़ल्लज़ात, वाकई वो मलफूज़ात में मुग़ल्लज़ात है, अल्लाह रहम करे बस। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।